پشتو کی ڈی ایم سیز جن میں زیادہ سے زیادہ نمبر دیے گئے وہ ہے 75، اور براوی اور بلوچی میں جو ڈی ایم سیز دیے گئے ہیں وہ ہے تقریباً 88، 85، 90 کے قریب۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پیپر پر جس پر احتجاج کرنا پڑا اس میں 88، 89، 90 نمبر کیسے آ رہے ہیں، اور یہاں جو آسان پیپر ہے یہاں 75، 73، 74 آ رہے ہیں۔ مبینہ بدعنوانی اور تعصب و لسانی بنیادوں پر نتائج دیکھنے کو ملے۔ حالیہ امتحانات میں پشتون طلبہ کے ساتھ لسانی تعصب کی عد کر دی گئی۔ زیادہ سے زیادہ 75 نمبر دیے گئے، جبکہ دوسرے زبانوں کے پرچوں میں 85 سے 90 نمبر دیے گئے۔ ستم ظرفی تو یہ ہے کہ پشتو کا پرچہ غیر پشتون سے چیک کروایا گیا، جنہوں نے پورے صوبے کے امیدواروں کو انٹرویوز کے لیے اپنے زونز کے انٹرویوز بھی لیے، جو اخلاقاً درست نہیں کہ اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے تاکہ پشتونوں کو بیوروکریسی سے بے دخل کرنے کی سازش کو روکا جا سکے۔ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے زیر اہتمام اسسٹنٹ کمشنر، سیکشن افسر اور ڈی ایس پیز کے پوسٹ کے لیے امتحانات منعقد ہوئے، جن کے نتائج کچھ دن پہلے جاری کیے گئے۔ مذکورہ تینوں پوسٹ بیوروکریسی کی بیس لائن یعنی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ بدقسمتی سے پچھلے کچھ عرصے میں لیے گئے پبلک سروس کمیشن کے امتحانات برائے اسسٹنٹ ایس این جی ڈی، ڈی وی ایم افسرز، میڈیکل افسرز اور دیگر 1 پیپر امتحانات میں مبینہ بدعنوانی اور تعصب و لسانی بنیادوں پر نتائج دیکھنے کو ملے۔ حالیہ امتحانات میں پشتون طلبہ کے ساتھ لسانی تعصب کی عد کر دی گئی۔ اس مذموم مقصد کے حصول کے لیے مختلف حربے استعمال کیے گئے۔ ان میں پہلا حربہ پشتو اختیاری مضمون میں امیدواروں کے پرچے کچھ اس طرح سے چیک کیے گئے کہ بہت بڑی اکثریت کو فیل کیا گیا اور پاس ہونے والوں کو اوسط 55 نمبر دیے گئے۔ زیادہ سے زیادہ 75 نمبر دیے گئے، جبکہ دوسرے زبانوں کے پرچوں میں 85 سے 90 نمبر دیے گئے۔ ستم ظرفی تو یہ ہے کہ پشتو کا پرچہ غیر پشتون سے چیک کروایا گیا۔ دوسرا حربہ یہ ہوا کہ ہائی اسکورنگ مضامین عربی، اسلامیات، سوشل ورک، کیمسٹری، جن کے اوسط مارک ریٹن امتحانات میں 130 تھے، ان کو ریٹن میں بھی باقیوں سے زیادہ مارجن مل چکا تھا، لیکن انٹرویو میں لو اسکورنگ مضامین انڈین ہسٹری، سوشالوجی، عیار، جرنلزم، یورپین ہسٹری وغیرہ کے امیدواروں کو پاس کر دیا گیا، جو کہ ریٹن امتحان میں باقیوں سے پیچھے تھے۔ کوئٹہ زون، روب زون، سبی زون میں اکثر طلبہ کے ہائی اسکورنگ کے مضامین تھے، جنہوں نے اوپن میرٹ پر آنا تھا۔ ان میں روب زون کے 15، کوئٹہ زون کے 12 امیدوار ایسے تھے۔ اب اس فیل کو چھپانے کے لیے انٹرویو میں امیدواروں کے نتائج پبلک نہیں کیے جا رہے۔ خدشہ ہے کہ ڈی ایم سیز کو ٹیمپر کیا جا رہا ہے۔ تیسرا اہم مسئلہ انٹرویو کے لیے پینل کے انتخاب کا ہے۔ 5 ممبران پر مشتمل پینل بنایا گیا، جنہوں نے پورے صوبے کے امیدواروں کو انٹرویوز کے لیے اپنے زونز کے انٹرویوز بھی لیے، جو اخلاقاً درست نہیں۔ یہ افراد چیئرمین بلوچستان پبلک سروس کمیشن کی خواہش پر پینل کا حصہ بنے، حالانکہ جس طریقے سے ان کو پینل کا حصہ بنایا گیا یہ نہ کمیشن کے ایکٹ میں اور نہ رولز میں ہے۔ ان میں 2 ایسے افراد ہیں جن پر لسانی بنیادوں پر نمبر دینے کا الزام ہے۔ انٹرویو سے چند دن پہلے نتائج مرتب کرنے کا اختیار ایک ایماندار افسر سے لے کر ایسے ڈائریکٹر امتحانات کو دیے گئے جن کا سرے سے نتائج سے لینا دینا ہی نہیں تھا۔ یوں سیکریسی برانچ کے کام کرنے پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان سب افعال کا نتیجہ یہ نکلا کہ اوپن میرٹ اسسٹنٹ کمشنرز میں کوئی پشتون امیدوار نہیں۔ سیکشن افسر کے اوپن میرٹ نشستوں پر کوئی پشتون کامیاب نہ ہو سکا۔ ڈی ایس پی اوپن میرٹ میں صرف ایک پشتون ہے۔ اس طرح سی پی زون میں کوئی ایک پشتون امیدوار بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ روب زون سے 3 غیر پشتون امیدوار کامیاب ہوئے۔ کوئٹہ زون کے اسسٹنٹ کمشنر کی سیٹوں پر 4 غیر پشتون کامیاب ہوئے۔ کوئٹہ زون کے سیکشن افسر کے 3 نشستوں پر 2 غیر پشتون کامیاب ہوئے۔ ٹوٹل 118 نشستوں پر صرف 28 پشتون طلبہ امیدوار کامیاب ہوئے۔ کوئٹہ زون میں ایک غیر پشتون ضلع نوشکی شامل کر کے وہاں کے امیدواروں کو کامیاب کروایا گیا۔ سی بی زون میں ڈیرہ بگٹی کا غیر پشتون ضلع شامل کر کے سیٹیں ان کو دی گئی۔ روب زون میں بارکان شامل کر کے وہاں کے ایک ضلع کے 3 امیدوار کامیاب کروائے گئے۔ یہ نتائج تعصب اور لسانی بنیادوں پر جاری کیے گئے اور زر و زور کے استعمال کی خبریں بھی زیر گردش ہے۔ چیئرمین پبلک سروس کمیشن کے ریٹائر ہونے
ریٹائر ہونے میں چند ماہ رہتے ہیں. جاتے جاتے ایسا رزلٹ جاری کرنا کئی سوالات کو جنم دیتا ہے. پشتونخوا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے تاکہ پشتونوں کو بیوروکریسی سے بے دخل کرنے کی سازش کو روکا جا سکے. ان پینل ممبران کو آئندہ کسی بھی امتحانات و انٹرویو پینل کا حصہ نہ بنایا جائے، خصوصاً تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کے متوقع انٹرویوز میں. بصورت دیگر پشتونخوا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن احتجاج کرنے پر حق بجانب ہوگی اور اپنے طلبہ کے حقوق کے لیے ہر آئینی قانونی حد تک جائے گی. اگر مجبور کیا گیا تو جس طرح اس پبلک سروس کمیشن کے خلاف 2011 اور 12 میں پی ایس او نے تاریخی احتجاج تحریک چلائی تھی، ویسے ہی تحریک پورے صوبے میں چلائیں گے. میں آپ ساتھی حضرات کے ساتھ شیئر کر دوں گا. یہ ایک سیٹ ہے پشتو ریٹرن ایگزام دینے کے بعد جو لوگ فیل ہوئے تھے، یہ ان کی ڈی ایم سیز ہے. موجودہ ڈی ایم سیز جو ہے وہ تو کسی کو جاری کی جا رہی ہے، کسی کو جاری نہیں کی جا رہی ہے. خدشہ یہ ہے کہ ٹیمپرنگ کا خدشہ ہے، چونکہ یہ تمام معاملہ کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اپنے من پسند افراد کو نوازنا ہے، تو اس کے لیے ٹیمپرنگ کا بہت بڑا خدشہ ہے، اور اسی کے لیے یہ نتائج جو ہے یہ فری اینڈ فیئر طریقے سے جاری نہیں کیا جا رہا ہے. یہ کچھ ڈی ایم سیز ہے، میں آپ کے سامنے ان کے نمبر شیئر کرتا ہوں. یہ پشتو کے اور یہ براوی اور بلوچی کے ڈی ایم سیز ہیں. پشتو کے ڈی ایم سیز جن میں زیادہ سے زیادہ نمبر دیے گئے وہ ہے 75، اور براوی اور بلوچی میں جو ڈی ایم سیز دیے گئے ہیں وہ ہے تقریباً 88، 85، 90 کے قریب. اب یہ پشتو کے پیپرز ہیں 65، 54، 62، 55، یہ تقریباً سارے اسی طرح ہیں. اور آپ براوی اور بلوچی کا دیکھیں، ایٹی نائن، 88، 89، 83، 91، یہ 82، یہ 88، یہ تمام اسی طرح ہے. جو پشتو کا پیپر ہے اس میں میکسیمم نمبر جو دیے گئے ہیں وہ 75 کے قریب ہے، 75، 76، اور براوی اور بلوچی میں منیمم نمبر جو ہے وہ 82، 83 کے قریب دیے گئے ہیں. اسی طرح باقی تفصیل جس طرح میرے آرگنائزر صاحب نے بیان کی وہ آپ سب کے سامنے ہے. جی ابھی آپ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. پہلا تو آپ نے کہا کہ واقعی لوگوں نے یہ نمبر لیے بھی ہے یا سچ میں یہ فیل ہو گئے. بات ایسی ہے کہ پشتو کا جو پیپر ہے میں آپ سب کے سامنے پیش کر دوں گا. انتہائی آسان پیپر جس میں کاکڑی، متلونا یہ چیزیں پوچھی گئی ہے، اور یہ تقریباً ہر پشتون کو یہ آتی ہے. انتہائی آسان پیپر تھا جس میں کم از کم نمبر 85، 88، 90 کے قریب بنتے تھے. اس کے مقابلے میں براوی اور بلوچی کا پیپر اتنا مشکل بنایا گیا تھا کہ وہاں کہ اسٹوڈنٹس کو احتجاج کرنا پڑا. اب سوال یہ ہے کہ اس پیپر پر جس پر احتجاج کرنا پڑا اس میں 88، 89، 90 نمبر کیسے آ رہے ہیں، اور یہاں جو آسان پیپر ہے یہاں 75، 73، 74 آ رہے ہیں. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ لوگوں کے اپنے بچے عزیز و قریب فیل ہو گئے، میرے آرگنائزر صاحب نے یہ بات پہ اس میں تفصیلاً بیان کی کہ جو پینل بنایا گیا تھا وہ پینل 5 افراد پر مشتمل تھا، اور اس پینل میں چیئرمین پبلک سروس کمیشن کے مرضی و منشا کے مطابق افراد ڈالے گئے تھے. ان میں سے 2 افراد پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے لسانی بنیادوں پر تعصب کی بنا پر نمبر دیے ہیں. اور ان 5 ممبران کا جو پینل بنا ہے وہ پینل بھی پبلک سروس کمیشن کے ایکٹ اور رولز میں کوئی ایکٹ میں کوئی ایسی شک ہے، نہ کوئی رولز میں کوئی ایسی شک ہے کہ لازماً ان لوگوں کو ہونا چاہیے. یہ انہوں نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا اس طرح کا پینل بنا کر. اور اس پینل نے پورے صوبے کے ساتھ ساتھ ان زونز کے بھی انٹرویوز کنڈکٹ کیے جو ان کے اپنے زونز ہیں. ان کو اخلاقاً بھی یہ ان زونز کی انٹرویو کنڈکٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. دیکھیں، ایک تو یہاں کوئی بات چھپتی نہیں ہے. یہاں آپ نے دیکھا 8 فروری کو الیکشن ہوا، اس الیکشن کے تمام کارنامے جن نے کیے تھے سب
آپ کی کے ذریعے ہمیں پتہ چلے. تو سیکریسی برانچ میں جو ہوا ہے یہ زبان زد عام ہے, سب کو پتہ ہے. یہ آپ کسی بھی کینڈیڈیٹ جو آپ کے جاننے والے ہوں گے آپ ان کو فون کریں, کوئی نہ کوئی سورس کسی نے لڑائی ہوگی, اسی لیے تو اتنے ثبوت وغیرہ سامنے آ رہے ہیں. اور دوسری بات میں آپ کا سوال بھول گیا, کیا سوال تھا آپ کا؟ اچھا, کافی تعداد میں ہمارے ساتھ طلباء کا رابطہ ہے, میلز فیمیلز, پشتون زون, سبی زون کے طلباء, روب زون کے طلباء, کوئٹہ زون کے طلباء, غرض کافی تعداد میں طلباء ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. اور انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر ہم عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے اور جوڈیشل تحقیقات کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. اور ایسے طلباء جو CSS کا ایگزام ریٹن ایگزام کلیئر کر چکے ہیں اور اپنے مادری پیپر مطلب مادری زبان کے پیپر پشتو میں ان کو فیل کیا گیا, تو اگلے وقتوں کا عمل انشاءاللہ ہم لوگ طے کر کے آپ لوگوں کو بتائیں گے.